السلام علیکم، سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو عید تقریباً ختم ہی ہو چکی ہوگی، لیکن میں نے سوچا کہ دیر سے ہی صحیح چلے عید کا بلاگ بنا لیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ ہے ہمارے عید کا پہلے دن کا بلاگ، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پورا پلان ہم نے بہت ہی اچانک بنایا۔ چاند رات کو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ عید ہم اپنی باجی کے گھر میں جا کے مناتے ہیں، جو کہ ہے لیا میں، اور ہم نے بس اچانک پروگرام بنایا اور ہم نکل پڑے لیا کے لیے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، ارادہ تو پہلے نکلنے کا تھا لیکن موسم اتنا خطرناک تھا، گھن گرج کے ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی اور پریڈکشن طوفانی بارش کی تھی، لیکن تیاری مکمل ہو چکی تھی تو ہم نے کہا اللہ کا نام لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ تو جیسے ہی کراچی سے تھوڑا سا باہر نکلے ہیں تو موسم کافی بہتر ہو چکا تھا، بارش تھم چکی تھی، لیکن سڑکیں جو ہیں وہ دھلی ہوئی اور بہت خوبصورت سا پودے سب دھلے ہوئے، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، اور ہم اس طریقے سے کراچی سے باہر نکل آئے۔ اور جب 8-9 بجے کا ٹائم ہوا تو بہت ہی پیارا سین لگ رہا تھا، لوگ نماز پڑھ کے جو ہے نکل رہے تھے، اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بچے بڑے سبھی خوش تھے، اور یہ سب دیکھ دیکھ کے دل بہت خوش ہو رہا تھا۔ چونکہ ہم سفر میں تھے اور ہم نے عید کی نماز ادا نہیں کی کیونکہ مسافر پہ عید کی نماز لازم نہیں ہوتی، تو ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں بہت ہی خوبصورت ویوز دیکھنے کے لیے ملے کہ دل خوش ہو گیا۔ سندھ میں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، کہیں پہ فصل تیار کھڑی تھی، کچھ کھجور کے باغات اور کیلے کے باغات نظر آئے، اور کھجوروں کے باغات ہی کے اندر کیلے کے باغات تھے، اور کہیں پر کھجوروں کے باغات کے اندر ہی گندم کی فصل اگی ہوئی تھی۔ یہ سب بہت ہی خوبصورت سین لگ رہے تھے۔ وہیں پہ ہم نے موروں میں بیٹھ کے جو گھر سے ہی کھانا بنا کے لے کے گئی تھی، وہ تھا کچھ کیک وغیرہ تھا، تو وہ ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے چائے آرڈر کر کے اور تازی روٹی منگوا کر وہ کھائی، اور اس طرح سے پھر ہم نے کچھ دوبارہ آگے کا سفر شروع کیا۔ سفر کی ایک اور خاص بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ چونکہ ہم عید کے دن سفر کے لیے نکلے تھے تو سڑکیں بالکل خالی تھیں، ہم بہت آرام سے مزے سے ڈرائیو کر رہے تھے، کوئی رش نہیں تھا، کوئی جلدی نہیں تھی، بس ایک سموتھ اور پیسفل سفر تھا۔ اور ایک چیز جو نوٹسیبل تھی وہ یہ کہ سڑکوں کی حالت بھی کافی بہتر ہو چکی تھی، کئی جگہوں پر نئی سڑکیں بن رہی تھیں اور کئی جگہوں پر پہلے سے ہی بن چکی تھیں، جس کی وجہ سے ڈرائیو بہت سموتھ رہی تھی۔ لیکن ہاں، کچھ مقامات ایسے بھی آئے جہاں تھوڑی سی مشکل ہوئی، جہاں موٹر سائیکل سوار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ اپنی لین میں چلنے کے بجائے فاسٹ لین میں آ جاتے تھے۔ ہم ہارن بھی دے رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ راستہ نہیں دے رہے تھے، تو وہاں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوئی، لیکن اوور آل اگر بات کریں تو ہمارا سفر بہت ہی سموتھ، آرام دہ اور انجوائبل تھا۔ اچھا، ایک اور چیز جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور ہر سفر میں یہ بہت زیادہ کام کرتی ہوں کہ سورج کا طلوع اور غروب والا جو منظر ہوتا ہے مجھے بہت ہی پرسکون لگتا ہے، بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور پھر میں نے ان مناظر کو، خوبصورت مناظر کو میں نے کیپچر کیا اور آپ کے سامنے یہ پکچرز حاضر خدمت ہیں۔ اور آپ کو یہ پکچرز کیسی لگ رہی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اس بارے میں۔ اور یہ ملتان موٹر وے کے ذریعے سے ملتان میں انٹری کی ہے، تو انٹری پوائنٹ بھی بہت خوبصورت سجایا ہوا تھا عید کے حوالے سے، یہ جو دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ پھر ہم نے ہیڈ محمد والا کے راستے سے لیا کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور لیا کا سفر بہت خوبصورت تھا، اور ہم چونکہ کھانا کھا چکے تھے تو ہمارے لیے ٹی کا انتظام کیا، جس کے اندر سموسے، سینڈوچز، مٹھائیاں، کباب، اسپیگٹی، کیک اور دہی پھلکیاں وغیرہ اور کولڈ ڈرنکس بھی شامل تھی، جو کہ سب بہت ہی مزیدار تھا۔ کیک اس میں جو ہے وہ میں گھر سے بنا کے لے کے گئی تھی، اور باقی چیزیں ساری ہمارے لیے تیار کی گئی تھیں، اور یہاں پہ ہم سب رشتہ داروں سے مل کر بہت ہی مزہ آیا، ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی اچھا لگا۔ اس طرح سے ہمارا عید کا دن، پہلا دن ختم ہو گیا۔
اگر آپ کو ہماری یہ عید بلاگ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔